آئیے آج کے اس خاص تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم حج کے اس بے حد خوبصورت اور مقدس تجربے پر لکھی گئی ایک چھوٹی سی مگر بہت ہی طاقتور تحریر پر بات کریں گے۔ یہ محض چند سطریں نہیں ہیں بلکہ احساسات کا ایک ایسا گہرا سمندر ہے جو ہمیں سیدھا مکہ کے ان نورانی میدانوں میں لے جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ ماخذ انسان کے ظاہری حواس سے شروع ہو کر اس کی روح کی گہرائیوں تک کا سفر طے کرتا ہے۔ ذرا اس تحریر کے آغاز پر غور کریں۔ یہ شروع ہی ان نقطوں سے اس نامکمل سی بات سے ہوتی ہے: لاکھوں مسلمان۔ یہ کوئی روایتی شروعات نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے اچانک آنکھیں کھولی ہوں اور خود کو ایک بے پناہ وسیع و ریز ہجوم کے بالکل بیچ میں پایا ہو۔ یہ الفاظ سیدھا حج کے اس عظیم الشان کینوس پر لے جاتے ہیں جہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ پہلے سے موجود ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے اس منظر کی وسعت یعنی اس عقیدت کے عظیم میکرو ویو کو سمجھتے ہیں۔ اب جب ہم سفید احرام کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف کسی لباس کا ذکر نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ وہ عظیم برابری یا وہ سب سے بڑا ایکولائزر ہے جو ہر طرح کی دنیاوی شناخت اور رتبے کو مکمل طور پر مٹا دیتا ہے۔ سوچیں ذرا، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، سب کے سب عقیدت کے ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ یہ سفید رنگ ان سب کو ایک واحد بصری اکائی میں بدل دیتا ہے جو اس منظر کو دنیا کا سب سے منفرد نظارہ بناتا ہے۔ اور پھر وہ لفظ آتا ہے لاکھوں۔ واقعی اس لفظ کی وسعت اور ہیبت کمال کی ہے۔ یہ صرف گنتی کا کوئی ہندسہ تھوڑی ہے، یہ تو انسانیت کا ایک سمندر ہے جو ایک ہی مقام پر سمیٹ آیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حج انسانی تاریخ کے سب سے بڑے سالانہ اجتماعات میں سے ایک ہے۔ ماخذ میں اس مخصوص لفظ کا استعمال دراصل اس حیرت انگیز ہجوم کے حقیقی وزن اور اس کی عظمت کو ذہن میں مجسم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی زبردست قسم کا تضاد یعنی کنٹراسٹ سامنے آتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف وہ منظر ہے جہاں سفید لباس میں ملبوس لاکھوں افراد کا بے پناہ ہجوم ہے اور دوسری طرف ان سب کی محض ایک ہی آواز ہے۔ یہ کسی عام ہجوم کا بے ہنگم شور بالکل نہیں ہے، بلکہ ایک کمال درجے کی وحدت کی آواز ہے۔ آنکھیں لاکھوں لوگوں کو دیکھ رہی ہیں لیکن کان صرف ایک ہی گونج سن رہے ہیں۔ کیا کمال کی منظر کشی ہے! اور یہی چیز ہمیں اس تجزیے کے اگلے حصے کی طرف لے جاتی ہے، یعنی وہ ایک واحد پکار، وہ وحدت کی آواز۔ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں۔ یہاں لہجے کے اس ردم کو محسوس کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ محض چند الفاظ نہیں ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس پوری وضاحت کا سب سے جذباتی محور یہی صدائے لبیک ہے۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا اعلان ہے کہ پکارنے والے نے دنیا کی ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اب اس کی تمام تر توجہ صرف اور صرف اسی ایک پکار پر ہے۔ یہ بالکل وہ لمحہ ہے جب لاکھوں، جی ہاں لاکھوں مختلف اور الگ الگ آوازیں آپس میں گھل مل کر ایمان کی ایک ناقابل تردید گونج بن جاتی ہیں۔ محض کا متن اتنی روانی سے اس دیکھے جانے والے منظر کو اس سنے جانے والے احساس سے جوڑتا ہے کہ بس باہر کا سارا شور ختم ہو جاتا ہے اور صرف یہی ایک گونج باقی رہ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا طاقتور احساس ہے جو سیدھا دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ اب یہاں سے ہم ظاہری منظر سے ہٹ کر قدرے دھیمے اور نرم لہجے میں روح کے سفر اور اس خالص اندرونی تجربے کی طرف چلتے ہیں۔ ذرا اس خوبصورت سے 3 قدمی روحانی ارتقاء پر غور کریں۔ پہلا قدم، دل رو رہا ہے۔ دوسرا قدم، آنکھیں دعا مانگ رہی ہیں۔ اور تیسرا، حتمی قدم، روح کو سکون مل جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ خالص اور کچے جذبات کا یہ بے ساختہ محاو سیدھا ایک حتمی روحانی منزل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ دل کا رونا یہاں کوئی کمزوری نہیں، بلکہ دراصل اس سفر کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک بہت ہی زبردست قسم کا تضاد چھپا ہے۔ عام زندگی میں ہم رونے کو تکلیف یا پریشانی سے جوڑتے ہیں، ہے نا؟ لیکن یہاں ایک طرف دل کے رونے کی شدت اور جذباتی تناؤ ہے تو دوسری طرف روح کو ملنے والے سکون کی مکمل آزادی۔ رونے کا یہ انتہائی شدید عمل ہی دراصل اس ناقابل یقین و گہرے سکون کو جنم دے رہا ہے۔ یہ وہ روحانی راز ہے جو اس متن نے کتنی سادگی سے کھول دیا ہے۔ اور یہاں اس سکون کو سمجھنا بے حد اہم ہے۔ یہ سکون جذبات کی کمی یا کسی بے حسی کا نام بالکل نہیں ہے۔ یہ تو ایک روتے ہوئے دل اور دعا مانگتی ہوئی آنکھوں کا حتمی روحانی انعام ہے۔ یہ تحریر واضح کرتی ہے کہ یہ وہ سکون ہے جو مفت نہیں ملتا۔ یہ اپنے رب کے سامنے مکمل طور پر عاجز ہونے اور اپنی تمام کمزوریوں کو تسلیم کرنے کے بعد ملتا ہے۔ یہ طوفان کے بعد آنے والی وہ خاموشی ہے جو دل کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیتی ہے۔ اور اسی خوبصورت اور پرامید احساس کے ساتھ ہم ایک حتمی دعا اور ایک عالمگیر امید کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاید اس سال اللہ آپ کو بھی بلا لے۔ کتنی گہری سطر ہے یہ!
اگر غور کیا جائے تو یہ ان تمام تڑپنے والے ایمان والوں کے لیے ایک دلی دعا ہے جو اس حتمی دعوت نامے کے بے صبری سے منتظر ہیں۔ یہ الفاظ ان سب کی امیدوں کو ایک شکل دیتے ہیں، فاصلوں کو مٹا کر پڑھنے والے کو براہ راست اس روحانی سفر کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ تو اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ یہ تحریر اپنے اختتام پر پہنچ کر کس طرح ایک مشترکہ عالمگیر التجا میں بدل جاتی ہے۔ اللہم بلغنا الحج، یعنی اے اللہ ہمیں حج تک پہنچا دے۔ یہاں آ کر یہ محض کسی ایک انسان کی انفرادی دعا نہیں رہتی، بلکہ یہ پوری امت کی، ہر اس شخص کی مشترکہ دعا بن جاتی ہے جس کے دل میں یہ تڑپ موجود ہے۔ یہ سب کو ایک روحانی بندھن میں باندھ دیتی ہے۔ بالکل آخر میں ایک ایسا سوال ابھرتا ہے جو یقیناً ذہنوں میں دیر تک گونجتا رہے گا، کیا اس سال وہ حتمی بلاوا آئے گا؟ یہ تجزیہ محض کچھ الفاظ کا جائزہ نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی گہرے روحانی تجربے کی جھلک تھی۔ امید ہے کہ اس تفصیلی جائزے نے اس عظیم ماخذ کے جذبات کو مزید گہرائی سے سمجھنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہوگا۔